دوستو، ایک وقت تھا جب قسطنطنیہ یونانیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت جدید یورپ کی پوری تہذیب اور طرز زندگی کی بنیاد بھی اسی شہر استنبول میں رکھی گئی تھی۔ یہ شہر ماضی میں سپر پاور رومن امپائر کا دارالحکومت تھا اور پھر بعد میں سپر پاور عثمانی سلطنت کا مرکز بھی رہا۔ اسی شہر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے 11ویں صدی میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد سے لے کر آج تک یورپی عیسائیوں کا یہ خواب ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ معزز ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب جنگ عظیم اول میں ترکی کو شکست ہوئی اور اتحادی افواج نے 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لیا، ترکی کے یورپی اور ایشیائی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا، تو استنبول کو بھی مسلمانوں سے کیوں نہ خالی کروایا گیا اور یونانی جو کہ یورپ میں استنبول کے سب سے زیادہ دعوے دار تھے اور ہیں، ان کو کیوں نہ دے دیا گیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد استنبول کا قبضہ یونانیوں کو نہیں سونپا گیا؟ تو دوستو، جب ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں مکمل شکست ہو گئی تو اتحادی افواج نے ترکی کو کچھ اس طرح سے تقسیم کر دیا اور استنبول کو ایک انٹرنیشنل زون یعنی کہ پوری دنیا کے لیے نیوٹرل علاقہ قرار دے دیا گیا، جبکہ فوراً یونان کے حوالے نہ کرنے کی کچھ وجوہات تھیں۔ پہلی کہ اس وقت دنیا میں سپر پاور انگلینڈ تھا اور استنبول کے انٹرنیشنل زون ہونے کا مطلب تھا وہاں انگریزوں کی حکمرانی ہونا۔ انگریز جب چاہتے وہاں عثمانی سلطان کے بنائے گئے قانون کو ویٹو کر سکتے تھے، جبکہ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے صرف 3 راستے ہیں، 2 پر پہلے ہی انگریزوں کا قبضہ تھا اور استنبول پر قبضہ برقرار رکھنے سے پورے بحیرہ روم اور یورپی پانیوں کا کنٹرول انگلینڈ کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ معزز ناظرین، یونانیوں کو استنبول نہ دینے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یونان یعنی گریس اس وقت خود بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ استنبول کو اپنے اندر ضم کر سکتا۔ استنبول دنیا کا ایک بڑا اور عظیم شہر تھا، جبکہ یونان اتحادی افواج کا ایک اڑیل سا ساتھی تھا۔ یونان نے اتنے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے اتحادی افواج پر ایک پلان کے تحت زور دیا جسے مگالی پلان کہتے ہیں۔ یونان کی اس ڈیمانڈ پر انگلینڈ نے استنبول کو چھوڑ کر باقی کا کچھ علاقہ یونان کو دینے پر غور کیا، جس کے نتیجے میں یونان یورپ میں ایک مڈل پاور بن گیا۔ انگریز حکمران سمجھتے تھے کہ یونان صحیح معنوں میں قسطنطنیہ جیسی قدیم اور شاندار یورپی تہذیب کا وارث نہیں ہے، بلکہ رومانیہ اس سے کہیں زیادہ استنبول کا حقدار ہے۔ دوستو، یونانیوں کو استنبول نہ ملنے کی تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ترک حکومت نے انگریزوں کے ساتھ استنبول کا سودا کرنے کی حامی بھر لی تھی، مگر جب اس بات کا علم عام لوگوں کو ہوا تو وہ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں مظاہرے کرنے لگے اور یہ مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے۔ مصطفیٰ کمال نے یونانی فوج کو واپس ان کے علاقے کی طرف دھکیلتے ہوئے ملک سے نکال دیا، جو کہ استنبول پر قبضہ کرنے کی نیت سے یہاں تک آئے تھے۔ مزید یہ کہ مصطفیٰ کمال نے استنبول کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور انگریزوں کو الٹیمیٹم دیا کہ یا تو استنبول خالی کریں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ انگلینڈ جو ابھی جنگ عظیم سے نکلا تھا اب ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اتحادیوں نے ترکوں کے ساتھ معاہدہ لوزان طے کیا اور ترکی کی نئی اسٹیٹ اور اس کی حدود کا تعین کیا گیا، اور یونان استنبول پر قبضہ نہ کر سکا کیونکہ اب وہ معاہدے کے تحت ترکی کا حصہ تھا۔